الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربانی و توفیق میں سے یہ ہے کہ وہ اسے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرماتا ہے، اور صحیح راستے پر چلنے اور فساد و انحراف سے سلامتی کے اسباب اختیار کرنے پر اس کی مدد فرماتا ہے۔ پس جو کوئی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو کوئی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار، تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت میں لگ جا۔ دیکھ، اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جس کا ارادہ بجز دنیاوی زندگی کے اور کچھ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہیں جیسے ہو۔ یقین اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ نیک و برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی مثال لوہے کی بھٹی جلانے اور عطر بیچنے والوں کی طرح ہے۔ پس عطر فروش یا تو تمہیں فری میں عطر دے گا، یا تم اس سے مستفید ہوگے، یا تم اس سے عطر خریدو گے، یا نہیں تو تم اس سے خوشبو سونگو گے۔ اور لوہے کی بھٹی جلانے والا یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، یا نہیں تو تم اس سے برے بو سونگو گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عربی و عجمی لوگوں کی سعادت میں سے یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اہل سنت والجماعت کے کسی عالم کی صحبت سے نوازے۔ اسی طرح ابن شودب رحمہ اللہ کہتے ہیں نوجوانوں پر اللہ کی نعمت میں سے یہ ہے کہ جب وہ رشتہ طے کرے تو کسی سنت پر عمل کرنے والے سے ملائے جو اسے اس پر ابھارے۔ نیز کہتے ہیں نوجوانوں اور عجمی پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ دونوں راستہ طے کرے تو انہیں سنت پر چلنے کی صحبت سے نوازے اور وہ انہیں اس پر چلنے کی دعوت دے۔ اسی طرح عمرو بن قیس ملائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم شروع میں کسی نوجوان کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ نشو و نما پاتے ہوئے دیکھو تو اس سے خیر کی امید رکھو، اور اگر تم اسے کسی اہل بدعت کے ساتھ دیکھو تو خیر کی امید نہ رکھو۔ اسی طرح ابن بطہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیو، آپ کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں کہ آپ کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے یار و دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو برے فتنہ پرور لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان صفت لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گمراہ و برے اعمال کرنے والوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت دے۔ اسی طرح میرے بھائیو، یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے والد قدری تھے اور میرے رشتہ دار رافضی تھے، پس اللہ نے مجھے سفیان کی صحبت کی وجہ سے ان سے بچا لیا۔ میرے بھائیو، مذکورہ بارہ نصوص و آثار سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نجات و کامیابی کی علامت اور اس کی توفیق کے اسباب میں سے اہل علم و تقوی اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور ہلاکت و گمراہی کی علامت و اسباب میں سے فساد و کجروی اختیار کرنے والے اور اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہدایت و تقوی اور عفت و تمنگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں اور تیرے رحمت و مغفرت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو تیری عبادت کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تو اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تو مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے وطن میں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے وطن میں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون محفوظ فرما۔ نیز مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم ملکوں کے ساتھ برا چاہے، یا اللہ، تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے۔ یا اللہ، تو بارڈر میں متعین ہمارے نوجوان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے اخلاق کو اچھے فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔